اور بے شک ہم نے حصول نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سب کو صحت و عافیت کی بہترین حالت میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے گرد گھومنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین یا رب العالمین۔ آج کی کلاس میں ہم پڑھیں گے سورہ فاطر کی آیت نمبر 43 میں۔ اس ورڈ کو آپ دیکھ لیجئے، یہاں پر آپ دیکھیے چھوٹا سا نون لکھا ہوا ہے۔ ہم اس نون کو کیسے پڑھیں گے اس کے بارے میں جانیں گے، اور اس سے نیکسٹ ورڈ پر آ جائیے۔ یہاں پر آپ دیکھیے خالی الف ہے اور اس کے آگے سین ہے جو کہ ساکن ہے، اس کے اوپر بھی کوئی حرکت نہیں ہے۔ اس ورڈ کو پڑھتے ہوئے بہت سے لوگ مسٹیک کرتے ہیں کہ خالی الف پر اپنی ہی مرضی سے یا تو زبر لگا کے پڑھ لیتے ہیں یا زیر لگا کر پڑھ لیتے ہیں، کچھ لوگ پیش لگا کر پڑھ لیتے ہیں۔ تو یہاں پر ایسا نہیں ہے، جب بھی خالی الف ہم پڑھتے ہیں اس پر زبر زیر لگانے کے کچھ رولز ہیں، تو ہم نے ان کو فالو کرنے ہیں، پھر یہاں پر زبر زیر یا پیش لگا کر پڑھا جائے گا۔ تو اس ورڈ کو ہم پڑھنا سیکھیں گے، جو کہ بہت ہی آسان طریقے سے آپ کو بتاؤں گی کہ یہاں پر زبر لگے گا، زیر لگے گی یا پیش لگا کر ہم اس ورڈ کو پڑھیں گے۔ اور اسی آیت میں دوسرے ورڈ پر آ جائیے۔ یہ والا ورڈ تو بہت ہی مشکل لگتا ہے، کیوں؟ کیونکہ آپ دیکھیے یہاں پر دو حروف اکٹھے ہیں جو کہ مشدد ہیں، سین مشدد ہے اور یا مشدد ہے، اور اسی ایک ہی ورڈ میں دو لیٹرز ہیں جو کہ یا ہے، ایک یا مشدد ہے اور ایک یا ہے جس کے اوپر حمزہ بھی ہے۔ اس ورڈ کو پڑھتے کیسے ہیں؟ یہاں پر پڑھتے ہوئے بہت سے لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ یا کو پڑھیں یا پھر حمزہ کو پڑھیں، اور اس سے بھی مشکل بات یہ ہے کہ اگر ہم یہاں پر وقف کریں گے تو ہم کیسے وقف کریں گے، کیونکہ یہاں پر وقف کا سائن بھی ہے، اور اگر ہم یہاں رک رہے ہیں، سٹاپ ہو رہے ہیں، تو وقف کیسے کیا جائے گا؟ بہت سے لوگ یہاں پر وقف کرتے ہیں صحیح، یا کو لمبا کر دیتے ہیں، اور بہت سے لوگ وقف کرتے ہیں صحیح، حمزہ کو لمبا کر کے پڑھ دیتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم اس کو پڑھنا بھی سیکھیں گے اس لفظ کو، اور یہاں پر اس کا وقف بھی کرنا سیکھیں گے۔ اینڈ تک میرے ساتھ رہیے گا۔ ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما زادہم الا نفورا۔ یہاں پر اگر ہم وقف کرتے ہیں تو ہم یہاں پر اس ورڈ کو پڑھیں گے نفورا، ایک الف کی مقدار لمبا کر کے پڑھیں گے، اور پھر یہاں ہم نون کو چھوڑ دیں گے، نون نہیں پڑھا جائے گا۔ لیکن اگر ہم یہاں پر اپنی تلاوت کو کنٹینیو رکھیں گے، جاری رکھیں گے اور وقف نہیں کر رہے ہیں، تو پھر نون بھی پڑھا جائے گا، اور نون کو ہم نے ڈائریکٹ سین کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے۔ یہ پڑھا جائے گا نفورا استکبارا، اور پھر ہم نے را کو لمبا نہیں کھینچنا، بلکہ را کی حرکت، ایک حرکت کو پڑھیں گے نفورا بس، پھر را لمبا نہیں ہوگا، نفورا استکبارا، ٹھیک ہو گیا؟ لیکن اگر ہم نے یہاں پر وقف کر لیا ہے الا نفورا، مین پوائنٹ تو یہ ہے کہ اس اگلے والے ورڈ کو پھر کیسے پڑھا جائے گا، کیونکہ الف تو خالی ہے، اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے، اور سین ہے اس کے اوپر بھی حرکت نہیں ہے، وہ پہلے ہی ساکن ہے۔ تو ہم نے اس الف پر کون سی حرکت لگا کر پڑھنا ہے؟ آج میں آپ کو یہ فارمولا بتاؤں گی، چھوٹی سی ٹپس بتاؤں گی کہ الف پر کون سی حرکت لگا کر پڑھا جائے گا۔ جب بھی آپ دیکھیں کہ الف کے بعد تیسرے حرف پر، یہاں پر تیسرا حرف کون سا ہے؟ تا ہے۔ تیسرے حرف پر چاہے زبر ہو چاہے زیر ہو، تو ہم نے زیر ہی لگا کر پڑھنا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر ہم الف کے نیچے زیر لگائیں گے کیونکہ تیسرے حرف پر زیر ہے۔ اگر یہاں پر زبر ہوتا تب بھی ہم یہاں پر زیر ہی لگا کر پڑھتے۔ یہ خالی الف پر زبر زیر پیش لگا کر پڑھنے کا ایک چھوٹا سا فارمولا ہے۔ تو یہاں پر ہم نے زیر لگانی ہے۔ یہ ورڈ ایسے پڑھا جائے گا استکبارا فی
اور را یہاں پر ہم اخفا کریں گے، یعنی کہ آواز کو اپنی ناک میں چھپا کر پڑھیں گے. ٹھیک ہے، میرے ساتھ آپ بھی پڑھیے. استکبارا فی الارض. اب اگر یہاں پر آپ کو یہ بات پتہ چل چکی ہے کہ خالی الف پر زیر کب لگاتے ہیں، تو قرآن پاک میں آپ کو کہیں بھی اس طرح کا ورڈ نظر آئے جس کے اوپر کوئی بھی حرکت نہ ہو، زبر زیر پیش نہ ہو، تو آپ اس چیز سے اندازہ لگا لیجئے کہ تیسرے حرف پر کیا ہے، زبر ہے یا پھر زیر ہے. تو آپ نے زیر لگانی ہے اور اپنی تلاوت جاری رکھنی ہے. ٹھیک ہے، اور آگے دیکھیے یہاں پر لکھا ہوا ہے وَمَكْرَ السَّيِّئِ. اس کے ہم سپیلنگ کرتے ہیں. واو زبر وا، میم کاف زبر مک، ومک را سین زبر رس، ومکرس. سینٹر میں دیکھیے دو حروف ہیں جن کے اوپر کوئی بھی حرکت نہیں ہے، الف اور لام. اس کو ہم چھوڑ دیں گے. را کو ہم نے سین مشدد کے ساتھ ملانا ہے. سین ایک بار پڑھا گیا ہے، مشدد حرف کو 2 بار لازمی پڑھا جاتا ہے. یہ آپ اپنے مائنڈ میں بٹھا لیجئے کہ سین کو ہم نے ایک بار پڑھ لیا، اب اس کو ہم سیکنڈ ٹائم پڑھیں گے نیکسٹ والے یا مشدد کے ساتھ. سین یا زبر سج، اور سختی سے ہم نے اس کو ملانا ہے، سج. اب یا ایک بار پڑھا گیا، اب اس یا کو بھی ہم نے سیکنڈ ٹائم پڑھنا ہے، یا زیر یہ سج، ومکر السیئ. اب جو آگے والا یا ہے اس کو پڑھنا ہے یا حمزہ کو پڑھنا ہے، یہ بات ہے کہ جاننے والی کہ ہم یا کو پڑھیں یا پھر حمزہ کو. تو آپ نے یہی چیز اپنے مائنڈ میں رکھنی ہے کہ حمزہ جب بھی کسی حرف کے اوپر آتا ہے تو حمزہ کو ہی پڑھا جاتا ہے، نیچے والا حرف ہم نہیں پڑھتے ہیں. تو یہاں پر بھی ہم یا کو نہیں پڑھیں گے، صرف حمزہ کو پڑھیں گے. حمزہ زیر ای، ومکر السیئ. یہ تو ہو گیا فل ورڈ. لیکن اگر ہم یہاں پر سٹاپ کر رہے ہیں، یہاں پر ہم وقف کرنا چاہتے ہیں، تو پھر حمزہ کو ساکن کیا جائے گا. اور حمزہ جب بھی ساکن ہوتا ہے تو حمزہ کو جھٹکا دے کر سٹاپ کیا جاتا ہے، حمزہ پر جھٹکا دے کر رکا جاتا ہے. تو ہم یہاں پر حمزہ پر جب رکیں گے تو ہم نے یہاں پر جھٹکا دینا ہے. یہ پڑھا جائے گا وَمَكْرَ السَّيِّئِ، وَمَكْرَ السَّيِّئِ. اوکے، اس کو آپ میرے ساتھ دہرا لیجئے. استکبارا فی الارض ومکر السیئ. اور اسی آیت میں سیم یہی ورڈ آگے بھی ہے. اگر آپ کو یہ والا پڑھنا آ جائے گا تو نیکسٹ ورڈ آپ خود بخود پڑھ سکیں گے. وہ کیسے پڑھا جائے گا؟ وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ. اور اس وقت کو بھی آپ سمجھ لیجئے. آپ یہاں پر جو ہے بہت سے لوگ کیا غلطی کرتے ہیں، بِأَهْلِهِ وقف بھی کر رہے ہیں اور ہا کی حرکت کو بھی پڑھ رہے ہیں. تو جب بھی ہم نے ہا گول والی ہا پر وقف کرنا ہے، یہ گول والی تا پر وقف کرنا ہے، تو ہم ہا کو سائلنٹ کرتے ہیں. یہاں پر بھی ہم نے ہا کو ساکن کرنا ہے اور یہاں پر وقف کیا جائے گا إِلَّا بِأَهْلِهِ. 2 بار ہا کی آواز آئے گی، بِأَهْلِهِ. یہ بھی آپ میرے ساتھ پڑھ لیجئے. وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ. کلیئر ہو گیا؟ امید ہے آپ کو آج کی کلاس بہت اچھے سے سمجھ آ چکی ہے. اگر ایسا ہے تو ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور ثواب کی نیت سے زیادہ شیئر ضرور کیجیے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. فی امان اللہ. اللهم فقهنا في الدين، اللهم بارك لنا في أوقاتنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.